بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1797 ہے اور آج سورۃ الزمر کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 49، 50 اور 51، 49، 50 and 51۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَإِذَا پس جب مسا پہنچتی ہے، الانسان انسان کو، ضرٌ کوئی تکلیف، دعانا تو وہ ہمیں پکارتا ہے، ثم پھر اذا جب خولناہ ہم عطا کرتے ہیں، نعمتاً کوئی نعمت، منا اپنی طرف سے، قال وہ کہتا ہے، انما اوتیتہ بس میں دیا گیا ہوں یہ، علی علم علم کی بدولت، بلکہ ہی وہ فتنۃ ایک آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم لیکن ان میں کے اکثر لا یعلمون نہیں جانتے۔ قد قالہا تحقیق کہی یہی بات، الذین ان لوگوں نے جو، من قبلہم ان سے پہلے ہوئے، فما اغنا پھر نہ کام آیا، عنہم ان کے، ما وہ جو، کانوں وہ تھے، یکسبون کماتے، فاصابہم چنانچہ پہنچی ان کو، سیئات برائیاں، ما ان کی جو، کسبو انہوں نے کمائے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، من ہؤلاء ان میں سے، سیصیبہم عن قریب پہنچیں گی ان کو، سیئات برائیاں، ما ان کی جو، کسبو انہوں نے کمائے ہوں گے، وما اور نہیں ہیں، ہم وہ، بمعجزین عاجز کرنے والے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اس کے بعد جب ہم اسے اپنی طرف سے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اپنے ہنر کی وجہ سے ملی ہے، نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہی بات ان سے پہلے کچھ لوگوں نے کہی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کام نہیں آیا، اور انہوں نے جو کمائی کی تھی اس کی برائیاں انہی پر آ پڑیں، اور ان عرب کے لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے ان کی کمائی کی برائیاں بھی عن قریب ان پر آ پڑیں گی، اور یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ان 3 آیتوں میں 9 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر انسان کو جب کوئی تکلیف چھو جاتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ دوسری بات، اس کے بعد جب ہم اسے اپنی طرف سے کسی نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے میرے ہنر سے ملی ہے۔ تیسری بات، نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے۔ چوتھی بات، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پانچویں بات، یہی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی تھی۔ چھٹویں بات، نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ یہ کماتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہیں آیا۔ ساتویں بات،
جو کمائی انہوں نے کی تھی اس کی برائیاں انہیں پر آ پڑی۔ 8ویں بات، ان لوگوں میں جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا ہے ان کی کمائی کی برائیاں بھی عن قریب ان پر آ پڑیں گی۔ 9ویں بات، یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان مشرکین کی حالت بد بیان کر رہے ہیں کہ ان مشرکین کا حال ایسا ہے کہ جب ان مشرکوں کو کوئی تکلیف، مصیبت، رنج اور آفت پہنچتی ہے تو اس وقت یہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کو اس مصیبت کے دفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے پکارتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس مصیبت کو ہم سے دور نہیں کر سکتا، اس لیے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد میں، اللہ تعالیٰ کی مدد کی امید میں اسے پکارتے ہیں۔ تب انہیں ان کے یہ باطل معبود یاد نہیں آتے، یاد آتا ہے تو وہی ایک رب جس کے یہ بندے ہیں۔ آخر کار جب اللہ تعالیٰ ان مشرکین سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو یہ لوگ اس اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس اللہ کی ناشکری اور نافرمانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو مصیبت ہم سے دور ہوئی ہے وہ مصیبت اللہ تعالیٰ نے دور نہیں کی، بلکہ ہماری محنتوں اور کوششوں کے نتیجے میں یہ مصیبت دور ہوئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں ان مصیبتوں کو دور کر کے انعامات سے نواز کر آزمانا چاہتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے ہو یا نافرمان، مگر اکثر لوگ اس آزمائش کو نہیں جانتے، اس لیے وہی کہہ دیتے ہیں جو ان مشرکین نے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین جو بات کہہ رہے ہیں کہ یہ مصیبت، رنج اور یہ فقیری جو دور ہوئی وہ ہماری ذہانت اور محنت کے نتیجے میں ہوئی، یہی بات ان مشرکین مکہ سے پہلے بھی دوسرے لوگوں جیسے کہ حامان، قارون وغیرہ نے کہی تھی۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 78 میں کہا گیا قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوہ واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ قارون نے کہا تھا کہ مجھے یہ مال و دولت میری اپنی ذہانت کی وجہ سے ملی، کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا جو اس سے زیادہ طاقتور تھے، اور جمعیت میں بھی ان کی زیادہ تھی، جمعیت بھی ان کی زیادہ تھی، بھاری بھرکم لوگ تھے۔ مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا، مگر آخر میں ان کا انجام برا ہی ہوا اور وہ لوگ مثال عبرت بن کر ایسی دنیا تک باقی ہیں۔ یہ مال و دولت اور ذہانت انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکی اور وہ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔